ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آئیے عبادت کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عبادت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔ کسی کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ جس نے اس شیطان کو اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ کسی کی بخشی ہوئی چیزیں کھانا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی سے دعا مانگنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کسی کے سامنے سر جھکا دینا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ کسی کو سجدہ کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ کسی کی طرف رجوع کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اپنی عبادت قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقیقی معبود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔